أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. अल्फाज के मानी। वइज़ क़ाल, और जब कहा, मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू, के ज़िबा करो तुम, बकरा, गाय को। क़ालू, कहने लगे, अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या तू हमसे मजाक कर रहा है। क़ाल, कहा, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना, कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। क़ालू, कहने लगे, क़ालू दुअ लना, कहा, दुआ करो, लना, हमारे लिए, रब्बका, तुम अपने रब से, युबय्यिन लना, वाज़े करे, युबय्यिन, वाज़े करे, लना, हमारे लिए, मा हिया, वो क्या है। क़ाल, कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, कहता है, इन्नहा, के बेशक वो, बकरा, गाय, ला फारिदुन, ना तो बूढ़ी है, वला बिक्रुन, और ना ही बच्ची है, बछड़ी, उर्दू में बछड़िया भी कहते हैं। वला बिक्रुन, अवानुम,
بین ذالک، عمر اس کی اس کے درمیان ہے، ذالک یہ ففعلوا، عوان بین ذالک، عمر اس کی ان کے درمیان ہے، یعنی درمیانی عمر کی ہے۔ ففعلوا، پس وہ کرو، ما تؤمرون، جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے یا حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کرو، پوچھو، لنا ہمارے لیے، ربک، تم اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے، صفراء، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، اس کا رنگ بڑا شوخ ہے، گہرا کلر ہے، فاقع لونہا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کرو، پوچھو، سوال کرو، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، ماہی، وہ کیا ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ وہ گائے ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، ضرور وہاں اس تک پہنچ جائیں گے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، کہ جوتی نہیں گئی، ذلول جس سے کام نہیں لیا گیا، عمل کے لیے اس کو جوتا نہیں گیا، تصیر الارض، کہ وہ ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، بے عیب ہے، سالم ہے، کسی قسم کا اس میں عیب نہیں، لا شیعۃ فیہا، اس میں کسی اور کلر کا کوئی دھبا بھی نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، الآن، اب، جئت بالحق، تم نے حق واضح کر دیا ہے، تو نے حقیقت ہم پر کھول دی ہے، فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھیں، یہ پورا ایک واقعہ ہے گائے کا، اور اسی کے نام پر سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ، اس میں یہ کہ قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی اضافت کی گئی ہے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا، کہ انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوم سے بات کرتے ہیں تو ان میں ان کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، کیونکہ نبی اپنی امت کا سب سے بڑا ہمدرد، خیر خواہ، اور ان کے لیے آسانیاں چاہنے والا ہوتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، تو یہ نصیحت، اس نصیحت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی بات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں جس میں ان کی بھلائی ہے، جس میں ان کا بھلا ہے، اور تاکید کے ساتھ کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے،
اس میں بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نبی ہوں اور اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، میں تو پیغمبر ہوں نا، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس کا حکم آیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تاکید کے ساتھ کہا، اور تاکید وہاں پہ لائی جاتی ہے جہاں پہ جو سننے والا ہے وہ شک میں مبتلا ہو، اس لیے انا کی تاکید کے ساتھ آئی کہ ان اللہ، نبی کہہ رہا ہے اور اللہ کی بات پہنچا رہا ہے کہ اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو گائے کو۔ تو گائے کو باقی حیوانات میں سے مختص کیا ذبیحہ کے لیے، وہ اس لیے کہ وہ گائے کی تعظیم کرتے تھے اور اللہ کو پتا تھا، جیسا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی کی، تو ابھی تک ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکلی نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو۔ اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ انسان کو ایسی چیز کے قتل کرنے کا حکم دیا جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے۔ الہ پتہ کون ہوتا ہے؟ جس سے والہانہ محبت کی جائے، اللہ سے والہانہ محبت ہے مومن کی، ہاں جی، ایمان والے اشد حبا للہ ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو اللہ کی محبت سے اگر کسی چیز کی، وہ جانور ہو یا کوئی انسان ہو یا کوئی ولی اللہ ہو یا کوئی پیغمبر ہو، اگر اللہ کی محبت سے اس کی محبت بڑھ گئی تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اسی کو الہ بنایا۔ تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت اس قدر گھر کی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان کی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر سے اس شرک کو نکالنے کے لیے حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، کہ وہ گائے کو ذبح کرے۔ وہ تو اس پر بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ خاص قسم کے گھوڑوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر چھاڑ چڑھاتے ہیں، اس کے لیے پھرتے ہیں، تو یہ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو معبود بنایا ہوا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اس کی عبادت کے رنگ ہیں، اس کی تعظیم کرنا اس کی عبادت ہے، اس کو چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہی حالت بنی اسرائیل کی تھی، یہودیوں کی، کہ وہ گائے کی اس قدر تعظیم کرتے تھے، عظمت تھی ان کے دلوں میں، تو وہ سمجھ تو ان کو آ گئی تھی لیکن وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں گائے ذبح کرو، قوم کیا کر رہی؟ موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ اس بات کے اندر دیکھیں، ایک تو ان کا شک ہے کہ ان کے نبی کے اوپر شک ہے، وہ جو بات کر رہے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اس کی تکذیب ہے، اس کو جھٹلانا ہے، اور اگر ان کا یعنی ایمان پختہ ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کہتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کہا نا بتوں کو کن کی پوجا کر رہے ہو، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ آپ بات سیریس کر رہے ہیں، ہم کنت من اللاعبین، یہ ہم سے کھیل رہے ہو۔ تو ایسی ہی بات بنی اسرائیل نے کی، تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کس بات سے؟
ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں یہ جہالت کہ میں اللہ کے بارے میں ایسی بات کہوں کہ وہ حکم دے رہا ہے اور اس نے کہیں نہ ہو اور میں تم سے مذاق کر رہا ہوں، اس اللہ کی نسبت سے اللہ کا نام لے کے مذاق کر رہا ہوں، یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ اپنی حفاظت میں لے، اللہ مجھے بچائے کہ میں اللہ کا نام لے کر اپنی قوم سے مذاق کروں۔ ان اکون من الجاہلین، تو یہ سب سے اللہ کی آیتوں کا ذکر کر کے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں جاہل ہیں۔ تو استہزاء، سخریہ، ہنسنا ہنسانا اور اس طرح کے لطیفے سنانے جھوٹے، یہ جہالت کا کام ہے۔ اس لیے ان اکون من الجاہلین کا اگر حقیقت پر مبنی ہو تو حق بیان ہو اور مزاح ہو لطیف تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی یہ ہے کہ انسان جہالت میں اللہ کے بارے میں ایسی بات کہے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کی نفی کی کہ میں جاہل نہیں ہوں، کہ میں ایسے مذاق کروں۔ اس کے بعد قوم کہہ رہی ہے قالوا ادع لنا ربک، کہا قوم نے، قالو ماضی کا صیغہ ہے، واو جمع کی ہے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے لیے، اپنے رب سے، اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، تم اپنے رب سے، جیسا اس میں یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے رب صرف موسیٰ کا ہے، ان کا نہیں ہے، وہ جیسا کہ رب سے بری الذمہ ہے، ان کا رب ہے ہی نہیں، تم اپنے رب سے بات کرو۔ یہاں پہ بھی قوم کا کفر ہے رب سے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہو اپنے رب سے، یبین لنا، کہ ہمارے لیے بیان کی، ماہی ہے وہ گائے کیا ہے کیا، تو یہ ان کا سوال جو ہے نا اس کے اندر بھی تکبر ہے اور نافرمانی کی انتہا ہے، کہ اگر وہ ان کے اندر یہ تکبر نہ ہوتا، فرما برداری ہوتی، تو گائے کوئی مشکل کام تھا، تو جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ کر لیتے، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے اوپر اس کو اور زیادہ یعنی تنگ کر لیا، اس دائرے کو جو بہت وسیع تھا۔ جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال داغے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ گائے ہے کیا، کس طرح کی گائے ہو، ذرا اس کے اوصاف تو بتاؤ ہمیں۔ قال انه يقول انها بقرہ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نے کہ وہ کہتا ہے، انه، پھر تاکید کے ساتھ بات آئی کہ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے انها بقرۃ، کہ وہ گائے ہے، انها بقرۃ، گائے ہے، یعنی کوئی اور جانور نہیں کرنا، گائے کرنی ہے، اور وہ ایسی گائے ہے کہ وہ نہ تو ہل کے لیے جوتی گئی ہے، اس سے کام نہیں لیا گیا، اور نہ ہی پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ عربوں میں ایک تو کھیتی باڑی کے لیے
بیل کو جوتا جاتا ہے یا گائے کو ہل چلانے کے لیے، یا پھر پانی نکالنے کے لیے بڑے بڑے ڈول ہوتے ہیں، اس کے آگے اس کو جوتتے ہیں اور وہ دور تک اس کو لے جاتے ہیں، پھر ڈول باہر آتا ہے، تو اس سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں گئی۔ اب یہ اس کی پہلی شرط آ گئی کہ وہ نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی وہ بچڑی ہے، نہ بچی بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو، ان کے درمیان ہو، اوان بین ذالک، یعنی اس کی عمر متوسط ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور ساتھ میں تاکید کے ساتھ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فَفْعَلُوا، فا جو ہے نا یہ فصیحہ ہے، یعنی اب تمہارے پاس کوئی عذر کی گنجائش نہیں ہے، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ کرو، فَفْعَلُوا، فوری طور پر کرو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کرو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ لیکن انہوں نے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے اور سوالات شروع کر دیے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، کہنے لگے پوچھو اپنے رب سے ہمارے لیے، مَا لَوْنُهَا، کہ وہ واضح کرے کہ اس کا کلر کس طرح کا ہو۔ یہ اب رنگ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا کلر زرد رنگ کا ہو اور گہرا زرد رنگ جس میں سرخی کا، جو سرخی کے قریب ہو، گہرا زرد، اور ساتھ ہی اس کی تاکید فرمائی فاقع لونھا، یہ اس کی تاکید ہے۔ تو جو فقوہ ہے وہ خاص طور پر زردی سے متعلق ہے کہ زرد رنگ گہرا، شوخ، جس میں شوخی بھی ہو، چمکتا ہوا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا رنگ بیان کر دیا، تسر الناظرین کے ساتھ اس کی صفت بیان کر دی کہ اس کا کلر ایسا ہے کہ جب دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر ہی ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کسی ایسے جانور کو دیکھتا ہے، خوبصورت ہے جی، چمکدار اس کی جلد ہے، صحت مند ہے، اور یہ خاص طور پر یہ کلر جو ہے زرد رنگ کا، تو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا تسر الناظرین۔ اب اس پر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، کہو اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہمیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ما ہی وہ ہے کیا۔ اب سوال جو ہے اس کو بار بار کرنا، اس سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کی طبیعت میں انقباض بھی پیدا ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی گائے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ابھی تک ہمیں اشتباہ ہے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ اب اس کی عمر بیان کر دی گئی، اس کا کلر بیان کر دیا گیا، تو پھر کدھر سے تمہیں مشابہت آ رہی ہے؟ تو یہ ان کے اندر کا کفر تھا جو چھپا ہوا تھا، جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جب انسان کوئی کام نہ کرنا چاہتا ہو نا، تو پنجابی میں کہتے ہیں من حرامی ہو جتا ٹھہر، تو یہ ان کا معاملہ تھا، من حرامی تھا، ہو جتا کر رہے ہیں، کام کرنا نہیں ہے جی، اسی اگر مسلمان ہوئیے تو کیڑے ہوئیے، مسلمان ہونا نہیں ہے تو بس ایسے ہی کون سے ہوں، قرآن اور حدیث واضح ہے، اسلام واضح ہے۔ خیر، تو یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ تھا۔ اب انا انشاء اللہ لمہتدون، انا بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو انشاءاللہ کے ساتھ انہوں نے تعلیق کی،
تو یہ اللہ کی طرف انابت، تھوڑی سی شرمندگی کا احساس ان کو ہوا تو انہوں نے انشاءاللہ کہا. اگر یہ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے تک پہنچ نہیں پاتے. انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا، یہ توفیق مل گئی ان کو. قال انه یقول، کہ وہ بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہے، لا ذلول، کسی کام میں نہیں لگائی گئی، اس سے کام نہیں لیا گیا، وہ جوتی نہیں گئی، جوئی نہیں گئی، پنجابی کے اندر ہل جونا ہے جی، جوتی نہیں گئی. تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتوں میں پانی دیتی ہو، مسلمۃ، کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، لنگڑی لولی کہانی نہ ہو، مسلمۃ، ہر عیب سے پاک، سالم، لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو. یعنی رنگ زرد ہے تو اس کے اندر کوئی اور رنگ کا نشان بھی نہ ہو، ساری کی ساری زرد ہی ہو. یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی کالا ڈبہ بنا ہوا ہے، کوئی سفید بنا ہوا ہے، ساری ایک کلر کی رنگ، کلر کی گائے. لا شیعۃ فیہا، کوئی دھبا نہ ہو اس میں. قالوا الآن، کہنے لگے ہاں اب، جئت بالحق، اب تم نے ہمیں بات بتا دی ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہے، ہمیں حقیقت سمجھ آ گئی ہے. اور اب انہوں نے کہا نا الآن جئت بالحق، تو اس میں بھی یعنی پہلے جو کہہ رہے تھے نا اتتخذنا ہزوا، کہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، تو یہ اب ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں، بات حق کہہ رہا ہے. یعنی جو ہم نے کہا تھا نا مذاق میں، یہ مذاق میں نہیں آپ کہہ رہے، واقعی صحیح کہہ رہے. فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے. ما كادوا، نہیں تھے وہ قریب بھی، يفعلون، اس ذبح کرنے کے، وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو ذبح کرنا پڑ گیا. فذبحوها، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، لیکن قریب تھے کہ وہ یہ نہ ہی کرتے. تو نہ کرنے کے اسباب تھے. پہلا سبب تو یہ تھا کہ وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ مشکل تھا ان کو کہ جس کی وہ تعظیم کر رہے ہیں اس کو ذبح کریں. اب کسی ہندو کو کہیں نا گائے ذبح کرو، وہ تو قتل و غارت پر اتر آتے ہیں کہ نہیں. مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری گاؤ ماتا کو ذبح کیا ہے. تو ان کا بھی یہ حال تھا. اس کی شیعہ کو کہیں نا یہ گھوڑا جس تم لیے پھر تو ذرا اس کو ذبح کرو، کریں گے؟ اس لیے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وما كادوا يفعلون. دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم تھا نا، اس میں ایک تو یہ حکمت تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو وہ جو قتل کرنے والا تھا وہ اس کا سگا بھتیجا تھا، اور اس نے لالچ میں آ کے اپنے چاچا کو قتل کر دیا کہ جتنی اس کی جائیداد ہے میں اس کا وارث بن جاؤں گا. یہ مار ہی نہیں رہا، بوڑھا جان ہی نہیں چھوڑ رہا، جو تو جان چھوڑائیے تو مال تے قبضہ کریے. کیونکہ سب سے زیادہ مال پر حریص قوم جو ہے نا یہ ہوتی ہے. تو اس مال کے لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد اس نے کام یہ کیا کہ اپنے جو اس کے مخالفین تھے، لاش جو تھی وہ ان کے جو میں، ان کے ایریے میں، ان کے گھروں کے سامنے ادھر پھینکایا، اور خود ہی دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا چاچا قتل کر دیتا ہے جی انہوں نے. اب دونوں طرف کے لوگ جو تھے، اس کے رشتہ دار بھی اور دوسرے سارے، تلواریں لے کر ایک دوسرے کے لیے مارنے پر تیار ہو گئے. تو کسی نے کہا آپ ایسا کریں، ابھی لڑے نا، معاملہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جائیں، نبی اللہ کے پاس، وہ ہمارا فیصلہ کر دیں، جو وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بقرہ یعنی گائے کو ذبح کریں، تو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے اس کا ایک لوتھڑا اس مردے کو ماریں، وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کی بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ معجزہ دکھایا اللہ نے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے کہ مر گئے تو پھر کتنے اٹھنا ہے۔ جیسے آج کل بھی یہ مرض عام ہے کہ یقین نہیں ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے، وہ تو چاہتے تھے ایسے ہی رولا گولا فساد پڑا رہے اور حقیقت سامنے نہ آئے، یہ ان کی سیاست تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی سیاست کو باطل کرنا تھا، اس لیے بھی وہ چونکہ چاہتے نہیں تھے کہ قاتل سامنے آ جائے، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اور تیسرا سبب ان کا یہ تھا کہ اس میں ان کی اپنا جو گائے جو انہوں نے سوال کر کے جس گائے تک پہنچے تھے وہ ایک ہی گائے تھی، اور اس کے مالک نے منہ مانگے دام مانگے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں گائے دیتا ہوں، تو اس کا چمڑا جتنا بھی ہے نا اس کو تم نے سونے سے بھر کے دینا ہے۔ تو اتنی مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی وہ چاہتے تھے کہ نہ ہی کرنا پڑے، فذبحوها، پھر آخرکار ان کو ذبح کرنی پڑی۔ وما كادوا يفعلون، وہ یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو اللہ کا رسول بات کہے اس پہ شک نہ کرو، وہ اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہے، وہ تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، چنانچہ اس کو مارا گیا، اس نے پھر بتا دیا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اور اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا کہ جو تم سے پہلے لوگ ہوئے تھے ان کو کثرت سوال نے مار دیا تھا، اس لیے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، وہ سوالات حیل و حجت والے ہوتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی نا ان کو قیل وقال و کثرت السوال، ان چیزوں نے ہلاک کیا، لہذا زیادہ سوالات کرنا ان سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ تو ایک شخص بولا، سوال کیا اکل عام، کیا ہر سال؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ نے حج تم پر فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ پھر اس نے کہا اکل عام، ہر سال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر تم پر ہر سال واجب ہوتا اور تم کر نہ سکتے، اس لیے جو بات میں چھوڑ دوں نا اس کو چھوڑ دیا کرو۔ تو ایک عمر میں ایک بار حج کرنا وہ کافی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر فرض کر دیتا تو پھر تم کر نہ سکتے۔ تو نبی کی حکمت ہوتی ہے، وہ اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو بات چھوڑ دے اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسی مشکل میں بنی اسرائیل پڑے۔ تو لہذا زیادہ سوالات سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور جو حکم دیا گیا ہے وہ من و عن کرنا چاہیے، اس میں حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔